بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن کو اپنی غلطی کا احساس اس دن ہوا جب اس کی آدھی عمر گزر چکی تھی۔ اس کے سر کے بال بھی اب تو سفید ہونے لگے تھے اور پھر اس کے لیے رشتہ ملنا ناممکن تھا۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے ہم سب گھر والے کافی پریشان تھے اور ابا نے اپنے گاؤں والوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے ہر رشتہ ختم کر دیا تھا۔ اگر میری بہن امیر بننے کے خواب نہ دیکھتی اور اتنی لالچ میں نہ پڑتی تو ہم اپنی زندگی میں اتنے دکھ اور تکلیفیں نہ جھیلتے، کیونکہ میری بہن کی اس غلطی کی وجہ سے میری اور میرے بھائی کی زندگی بھی برباد ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھانے کی بہت ہی کوشش کی تھی، پر میری بہن نے میری ایک بھی بات نہیں مانی۔ پھر ہم سب کو مجبور ہو کر اس کی بات ماننی پڑی۔ میرا نام ہانیہ ہے، ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ بابا نے ہمارے بچپن میں ہی ہمارے رشتے ہمارے چاچو کے بچوں کے ساتھ طے کر دیے تھے۔ میں اور میرا بھائی ہم دونوں اپنے رشتے سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ میرا بھائی بھی اپنے چاچو کی بیٹی کو پسند کرتا تھا اور میں بھی اپنے منگیتر کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ پر میری بہن، جس کا نام عائزہ تھا، وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ مجھے غریب گھر میں رشتہ ہرگز نہیں کرنا۔ وہ ہمیشہ سے دولت مند بننے کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے اور میرے بابا مزدور تھے۔ ہمارے گاؤں میں صرف 1-2 گھرانے ہی تھے جن کے پاس اچھا گھر اور تھوڑا بہت پیسہ تھا، باقی تو سبھی بس اپنے کھانے پینے لائق تھے۔ میری بہن کا جو منگیتر تھا وہ تو کافی اچھا لڑکا تھا اور اس کی اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ وہ بہت ہی محنتی لڑکا تھا، پر پھر بھی میری بہن کو اس رشتے سے اعتراض تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں اس لڑکے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، اور کہتی تھی کہ میں کسی امیر لڑکے سے شادی کروں گی۔ اماں اور میں اسے اکثر سمجھایا کرتے تھے کہ ایک تو تم سب بہن بھائیوں میں بڑی ہو، تمہاری عمر بھی کافی ہو گئی ہے، اگر یہ رشتہ تم ٹھکرا دو گی تو اب تمہارے لیے امیر لڑکا ہم کہاں سے لائیں گے؟ پر وہ ہماری ایک بھی بات نہیں مانتی تھی اور شادی کے لیے صاف انکار کر دیتی تھی۔ بھائی کو میری بہن کی اس بات پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا تھا، کیونکہ میرا بھائی اپنی منگیتر کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا تھا اور چاچو لوگوں کی یہ ضد تھی کہ وہ میرے بابا سے 2 لڑکیاں لیں گے اور اپنی 1 بیٹی دیں گے۔ بابا کو تو ان کا فیصلہ منظور تھا اور بابا نے یہ رشتے پکے کر دیے تھے۔ میری بہن کی اس ضد کی وجہ سے 3 رشتے ٹوٹ رہے تھے، پر اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی امیر لڑکے کو پسند کرتی تھی، بس وہ ہمیشہ امیر ہی بننا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ میں ایک بڑے سے گھر میں رہوں اور میرے پاس ڈھیروں پیسے ہوں۔ امی اور میں اس کو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ 3 رشتے ٹوٹ جائیں گے اور تمہارا رشتہ کسی امیر گھر میں نہیں ہوگا، تم یہ رشتہ بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا دو گی۔ اگر تمہاری قسمت میں امیر بننا لکھا ہوگا تو تمہارے شوہر کو اللہ پاک اتنا عطا کر دے گا کہ تم وہاں ہو کر بھی امیر بن سکتی ہو۔ پر اس کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک دن جب چاچو نے بابا سے شادی کی بات کی تو بابا نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ طے یہ ہوا تھا کہ پہلے میری بڑی بہن اور بھائی کی شادی ہوگی، کیونکہ میں ان دونوں سے چھوٹی تھی، تو کچھ سالوں کے بعد میری شادی کر دیں گے۔ میری بہن کو جب اس بات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت ہی رونے لگی اور بابا کے سامنے جا کر بول دیا کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ میرا بھائی بھی وہاں پر موجود تھا۔ وہ تو بہت ہی غصہ ہونے لگا، میری بہن کو ڈانٹنے لگا کہ آخر تم پر امیر بننے کا بھوت کیوں چھایا ہوا ہے؟ تمہاری وجہ سے ہم سب آپس میں نہیں لڑنا چاہتے، اسی لیے اچھا ہوگا کہ تم چپ چاپ شادی کے لیے راضی ہو جاؤ۔ پر میری بہن ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بابا کو مجبوراً میری بہن کی بات ماننی پڑی اور چاچو کو کہا کہ آپ میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ لے لیں، کیونکہ میری بڑی بیٹی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی۔ تو چاچو لوگوں نے انکار کر دیا۔ بابا نے چاچو کو بہت ہی سمجھایا تھا کہ 1 لڑکی دو 1 لو، پر وہ لوگ نہیں مانے اور ان میں بہت ہی زیادہ جھگڑا ہو گیا۔ وہ آپس میں لڑنے لگے، کیونکہ چاچو یہ بات ماننے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھے۔ وہ بھی اپنے بڑے بیٹے کی شادی کروانا چاہتے تھے، پر میری بہن ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چاچو نے بابا کے ساتھ ہر رشتہ ختم کر دیا۔ اس طرح میرا اور میرے بھائی کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ ہم دونوں کو اپنا رشتہ ٹوٹنے پر بہت ہی افسوس تھا، پر میری بہن کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میرے بھائی کا جب سے رشتہ ٹوٹا تھا تو تب سے وہ بہت ہی اداس رہنے لگے تھے اور پریشان بھی، کیونکہ وہ اپنی منگیتر سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے اور وہ جلد سے جلد شادی بھی کرنا چاہتے تھے۔ پر اب تو ان کا رشتہ ختم ہو گیا تھا اور چاچو نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔
یہ بات جب میرے بھائی نے سنی تو وہ بہت ہی رونے لگے اور اپنی منگیتر کو کبھی بھی کھونا نہیں چاہتے تھے۔ اماں نے میری بہن کو بہت ہی منتیں کی کہ تم مان جاؤ، کیونکہ مجھ سے اپنے بیٹے کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ وہ اپنی منگیتر سے بہت ہی محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، بس تمہاری ضد کی وجہ سے ہی وہ لوگ تمہارے بھائی کو رشتہ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ پر میری بہن کسی کی بھی بات نہیں مانتی تھی، اس کو سوائے اپنے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ میرا بھائی دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا اور اس نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا۔ دن بدن اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس بات کی فکر اماں کو اور بابا کو بہت ہی زیادہ ہوتی تھی۔ اماں چاچو لوگوں کے پاس کئی بار گئی تھی کہ آپ لوگ جیسے کہیں گے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ لے لیں، پر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دیں۔ پر وہ یہ بات ماننے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھے۔ اماں بہت ہی مجبور ہو گئیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے، کیونکہ اماں کا یہ ماننا تھا کہ جب تک ہم اس گاؤں میں رہیں گے تو بھائی کبھی بھی یہ بات بھول نہیں پائیں گے۔ 3-4 مہینوں میں چاچو نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کہیں اور کر دی اور میرا بھائی بہت ہی بیمار پڑ گیا۔ یہ خبر اس کے لیے بہت ہی بری تھی اور اس کے لیے برداشت کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ صدمہ تو مجھے بھی کافی پہنچا تھا، پر میں اپنے بھائی کے دکھ کے آگے اپنا دکھ کچھ بھی نہ سمجھا۔ مجھے صرف اسی کی فکر لگی رہتی تھی۔ میں اس کے لیے دن رات دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ پاک اس کے حق میں بہتر کرے۔ چاچو نے ہم سے اپنے رشتے ختم کر دیے تھے، اسی لیے ہم وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں رہنے لگے۔ اماں نے بھائی کا وہاں پر علاج کروایا اور کچھ وقت کے بعد بھائی نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ شہر میں آ کر ہم لوگوں نے اپنے کرائے کا مکان لے لیا تھا اور شہر میں رہنے کے بعد بابا کو بھی مزدوری اچھی خاصی مل جاتی تھی۔ شہر میں آ کر ہم لوگوں نے اپنا کرائے کا مکان لے لیا تھا اور شہر میں رہنے کے بعد بابا کو بھی مزدوری اچھی خاصی مل جاتی تھی۔ ہم تینوں بہن بھائی کی عمر بہت ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس بات کی فکر اماں اور بابا کو بہت ہی زیادہ ہوتی تھی کہ ہمارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں اور اب نئے رشتے ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ میں اپنی بہن سے عمر میں 5 سال چھوٹی تھی اور شہر میں آنے کے بعد میرے لیے 1-2 رشتے آئے تھے۔ اماں نے جب ان لوگوں کو کہا کہ میں پہلے بڑی بیٹی کا رشتہ کروں گی، بعد میں چھوٹی کا کروں گی، تب میرا رشتہ بھی میری بہن کی وجہ سے نہیں ہو پاتا تھا، کیونکہ میری بہن کی عمر اب بڑھتی جا رہی تھی اور اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کے لیے کوئی رشتہ آ بھی جاتا تھا تو وہ خود ہی وہ رشتہ ٹھکرا دیتی تھی۔ وہ صرف امیر بننے کے ہی خواب دیکھتی تھی۔ میرے اور میرے بھائی کے لیے اماں نے بہت ہی مشکل سے ایک رشتہ دیکھا اور پکا کر دیا، کیونکہ اماں کو پتہ چل گیا تھا کہ میری بہن کی وجہ سے ہم دونوں کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے اور ہم دونوں کی بھی عمر اگر بڑھ جائے گی تو ہمارے لیے بھی کوئی رشتے نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اماں نے سوچا تھا کہ میں اب دونوں چھوٹے بچوں کی شادی کروا دوں گی۔ میرا اور میرے بھائی کا ایک ہی گھر میں رشتہ ہوا تھا اور اماں بابا اس رشتے سے بہت ہی خوش تھے۔ میری اور میرے بھائی دونوں کی شادی ہو گئی اور ہم دونوں ماشاء اللہ سے اپنے گھروں میں بہت ہی زیادہ خوش رہنے لگے تھے۔ پر مجھے اماں کی فکر ہر وقت لگی رہتی تھی، کیونکہ میری بہن خود غرض تھی۔ وہ ذرا سا بھی اماں کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ وہ سارا دن صرف خود کو بنانے سنوارنے میں گزار دیتی تھی۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ شاید میں بن سنور کر بیٹھوں گی تو شاید میرے لیے کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے گا اور کوئی امیر لڑکا مجھے پسند کر لے گا، پر یہ ساری اس کی غلط فہمی تھی۔ میری شادی کے بعد کچھ ہی مہینوں میں امید سے ہو گئی تھی اور میرے شوہر کو اپنی نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا تھا۔ میں گھر میں بہت ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے اماں نے میرے شوہر سے میری اجازت لے کر مجھے اپنے گھر ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ میرے شوہر نے بھی اماں کو میری اجازت دے دی اور میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے کے لیے بولا تھا، کیونکہ میں امید سے تھی اور میرا شوہر میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا اور پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ میری جو بھابھی تھی وہ بھی میرے شوہر کی بہن تھی اور وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ وہ میری اماں بابا کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ میرے شوہر اور میری بھابھی اپنے ماں باپ کے صرف 2 ہی بچے تھے اور ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے رشتہ داروں میں اور کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان 2 بہن بھائیوں کے۔ اسی لیے اماں نے مجھے اپنے شوہر کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے کے لیے کہا تھا اور اماں بھابھی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اماں تو بھابھی کو یہی کہتی تھی کہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں تو تم کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تم اناتھ ہو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں اور تم ہمیں اماں ابا ہی کہہ کر بلایا کرو۔
بھابھی کو اس بات کی بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ ان کو بہت ہی اچھا سسرال ملا ہے، پر میری بہن عائزہ میری بھابھی کے ساتھ آئے دن جھگڑا کرتی رہتی تھی، اور اماں کو میری بہن کی یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ وہ بھابھی کے ساتھ اتنا برا رویہ کیوں رکھتی ہے، جبکہ ہماری بھابھی بہت ہی اچھی تھی۔ جب میں اپنے میکے آئی تھی تو بھابھی نے مجھے عائزہ کی ایک بات بتائی، جس کو سننے کے بعد میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے وہ بھی چند پیسوں کی خاطر۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ عائزہ ہر روز دلہن کے کپڑے پہن کر اور دلہن جیسا تیار ہو کر پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے اور کافی دیر کے بعد واپس آتی ہے۔ بھابھی نے مجھے بتایا کہ عائزہ یہ اس وقت کرتی ہے جب گھر میں سب سو چکے ہوتے ہیں۔ میں نے اسے 1-2 مرتبہ دیکھا ہے، پر میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ میری بھابھی نے یہ بات صرف مجھے بتائی تھی، اور وہ بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ اگر کسی کو گھر میں اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کیونکہ میں امی کے گھر بہت ہی عرصے کے لیے رہنے گئی تھی تو میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے بھابھی کی بات پر یقین نہیں تھا، مجھے اس بات پر یقین تھا کہ بھابھی بالکل سچ بول رہی ہوں گی، کیونکہ میں اپنی بہن کی حرکتوں سے واقف تھی، کیونکہ میری بہن بہت ہی لالچی تھی اور وہ پیسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کو دلہن کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا اور تیار ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ دلہن کے کپڑے پہن کر اور تیار ہو کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو غسل خانے میں چلی گئی۔ یہ بات دیکھ کر تو میں بہت ہی حیران اور پریشان ہونے لگی کہ آخر میری بہن ایسا کیا کر رہی ہے۔ جب میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی اور تم نے دلہن والے کپڑے کیوں پہنے ہیں، تو وہ پریشان ہونے لگی اور میرے ساتھ غصہ کرنے لگی، جیسے میں اس سے کچھ بھی نہ پوچھوں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ اس کی یہ بات مجھے بہت ہی پریشان کرنے لگی، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا رہے، کیونکہ پہلے ہی میرے ماں باپ اور میرے بھائی نے اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا تھا، اور ان لوگوں نے اپنا ہر رشتہ دار اس کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماں باپ کو اس عمر میں اس کی وجہ سے کوئی بھی غم یا پریشانی ملے، کیونکہ اب وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ان کی عمر بہت ہی زیادہ بڑی ہو گئی ہے، اور اگر ان کو اب میری بہن کی وجہ سے ذرا سی بھی پریشانی ہوئی تو وہ بالکل بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اور میری بہن کی حرکتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ اس بار بہت ہی بڑی بدنامی کا باعث بننے جا رہی ہے۔ میرے بابا اور میرا بھائی تو صبح ہوتے ہی کام پر چلے جاتے تھے اور مغرب کی اذان ہونے کے بعد ہی گھر آتے تھے، اور اماں تو بیچاری ویسے بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی تو آنکھوں کی روشنی بھی اب کم ہو گئی تھی، اس کو تو صحیح سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اور رہی بات میری بھابھی کی، تو میری بہن کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی اس کی تو پہلے ہی بھابھی کے ساتھ نہیں بنتی تھی، تو وہ اس کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرتی تھی، اسی لیے وہ جیسا چاہے اب گھر میں کر رہی تھی، اس کو کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ پر میں اس کو وہ ہرگز بھی نہیں کرنے دینا چاہتی تھی جیسا وہ چاہتی تھی۔ میری بہن کی حرکتوں سے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی غلط کام کرتی ہے۔ پر ایک دن میری بہن دلہن والے کپڑے پہن کر اور دلہن جیسا تیار ہو کر غسل خانے میں چلی گئی، اور غسل خانے سے مجھے بہت ہی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ آواز سن کر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے میری بہن اتنا رو رہی ہے، اور وہ بھی غسل خانے میں۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تو میں اس سے پوچھنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ مجھے گلے لگ کر بہت ہی رونے لگی، کہنے لگی کہ اس بار بھی میری شادی نہیں ہوئی۔ میں پریشان ہو کر اس سے پوچھنے لگی کہ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہ اس بار بھی تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ کیا تمہاری شادی کسی کے ساتھ ہونے والی تھی؟ اور تم غسل خانے میں کیا کر رہی تھی؟ تو میری بہن نے مجھے بتایا کہ اس بات کے بارے میں تمہیں نہیں بتا سکتی، کیونکہ مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہ بتاؤں، ورنہ میری شادی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ مجھے اپنی بہن کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ ضرور میری بہن کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے دینا میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی میری بہن تھی۔ میں اپنی بہن کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھی کہ آخر اس کے دماغ میں کون سی بات چل رہی ہے، اور وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے، یا اس کا کسی کے ساتھ رابطہ ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں بہت ہی عجیب تھی جو ہمیں پریشان ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ میری بہن ایک دن دلہن والے کپڑے پہن کر تیار ہو رہی تھی تو میں اس کے غسل خانے میں جانے سے پہلے ہی غسل خانے میں چلی گئی تاکہ دیکھ سکوں اور معلوم کر سکوں کہ آخر وہ غسل خانے میں آ کر ایسا کیا کرتی ہے، اور یہاں پر آ کر اتنا زور زور سے کیوں رونے لگ جاتی ہے۔
میں جیسے ہی غسل خانے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میں بہت ہی حیران ہو گئی کہ وہاں پر ایک 50 سالہ بڈھے آدمی کی تصویر پڑی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک دیا بھی جل رہا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آخر یہ بڈھا آدمی کون ہے، تو اتنے میں میری بہن بھی غسل خانے میں پہنچ گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کون ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، تو وہ مجھے بتانے سے بہت ہی زیادہ ڈر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اگر میں تمہیں بتا دوں گی تو میرا کام بالکل بھی نہیں ہوگا، میرا کام بگڑ جائے گا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ پر میں جتنا پریشان تھی اس بار میں اپنی بہن کو بتائے بنا کہاں چھوڑنے والی تھی۔ میں نے اس کو بہت ہی زیادہ مجبور کیا کہ تم مجھے بتا دو کہ آخر یہ کس کی تصویر ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ اسی محلے میں رہتا ہے۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ یہ تمہاری شادی میں ہی مجھے ملا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ یہ بہت ہی امیر تھا، اسی لیے مجھے اس کی عمر سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے کئی بار مجھے اپنے گھر پر ملنے کے لیے بھی بلایا تھا اور میں اپنی لالچ میں اس سے ملنے کے لیے چلی بھی گئی تھی۔ اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، پر اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ میں بہت ہی پریشان تھی کہ اب میں اس کو کیسے راضی کروں کہ وہ مجھ سے شادی کرے، کیونکہ اس کے پاس میری تصویریں بھی موجود تھیں جن کے ذریعے وہ مجھے دھمکاتا رہتا تھا اور بار بار مجھے ملنے کے لیے بلاتا رہتا تھا۔ میں اس سے بہت ہی زیادہ تنگ آ گئی تھی اور بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ پھر ایک بار مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس آدمی کے ساتھ کوئی جادو یا پھر تعویذ کرواؤں جس سے وہ میری بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ میں ایک بابا جی کے پاس گئی، اس نے مجھے تعویذ بھی دیے اور کہا کہ میں غسل خانے میں جا کر یہ تعویذ جلا دوں اور اس آدمی کی تصویر وہاں پر رکھ کر اس تعویذ کی راکھ پانی میں ملا کر اس تصویر کو پانی میں ڈبو دوں۔ پر یہ سب کچھ میں دلہن والے کپڑے پہن کر اور دلہن جیسا تیار ہو کر ہی کروں تو زیادہ اثر ہوگا۔ وہ آدمی مجھے بہت جلد اپنی دلہن بنائے گا اور وہ آدمی مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ اس کام کے بدلے میں بابا جی نے مجھ سے بہت سارے پیسے لیے تھے، کہا تھا کہ تمہارا کام ضرور ہو جائے گا۔ بابا جی نے تو مجھے صرف ایک بار ہی کرنے کے لیے کہا تھا، پر میں نے یہ عمل کافی بار کر کے دیکھ لیا، میرا کام نہیں ہوا۔ اسی لیے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ اب تو میری عمر بہت بڑی ہو گئی ہے، اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ اب جب میں تم دونوں کو اپنے گھر میں خوش دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اماں ابا بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے بعد میں کہاں جاؤں گی؟ کیونکہ اماں ابا کے بعد میں اپنے بھائی بہن پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں نے پہلے ہی تم دونوں کی خوشیاں برباد کی ہیں، اب نہیں کرنا چاہتی۔ میری بہن کو اپنی سب غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ پچھتا رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اس دن بہت سمجھایا کہ انسان کو دولت کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اس کو اپنی مثال دی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے شوہر کے پاس ایک بہت ہی چھوٹی سی نوکری تھی اور اب میرا شوہر نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا تھا اور وہاں پر ان کو بہت ہی اچھی نوکری کی آفر مل گئی تھی۔ اس طرح سے انسان اپنے نصیب میں لکھا ہوا حاصل کر ہی لیتا ہے، بس پہلے انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی ہمارے نصیب میں ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہتا ہے۔ اگر میری بہن اس دن اپنے چاچو کے بیٹے سے شادی کرنے سے انکار نہ کرتی تو آج اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا اور میرا بھائی بھی بہت زیادہ خوش ہوتا۔ خوش تو وہ اب بھی تھا اپنی بیوی کے ساتھ، کیونکہ میری بھابھی میرے بھائی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی اور اس سے محبت کرتی تھی، پر میرے بھائی کی پہلی محبت تو میرے چاچو کی بیٹی تھی اور وہ اس کو آج تک بھول نہیں پایا تھا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ گئی اور اس آدمی کے گھر چلی گئی۔ ہم نے محلے کے کچھ لوگوں سے اس کے بارے میں پہلے ہی پوچھا تھا، تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ آدمی یہاں پر کچھ ہی وقت کے لیے رہنے آیا ہے، اس کا گھر کہیں اور ہے۔ ہم پتہ لگا کر اس کے گھر چلے گئے، وہاں پر اس کی بیوی بھی موجود تھی۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ آدمی باہر نکل آیا۔ میں نے اس آدمی کو کہا کہ کیا آپ میری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ مکر گیا، کہنے لگا کہ میں آپ کی بہن کو جانتا تک نہیں ہوں۔ میری بہن اس کو چلا چلا کر بول رہی تھی کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ شادی کرو گے، پر اب تم مکر رہے ہو۔ میں نے اس آدمی کو بولا تھا کہ میری بہن کی جو بھی تصویریں آپ کے پاس ہیں وہ سب ہمیں واپس کر دیں، ورنہ ہم آپ کی بیوی کو سب کچھ بتا دیں گے کہ آپ نے میری بہن کے ساتھ شادی کے وعدے کیے ہیں اور اس کے ساتھ ملتے رہے ہیں۔ وہ آدمی اپنی بیوی سے بہت ہی ڈرنے لگا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو تصویریں واپس کرتا ہوں اور آپ میری بیوی کو کچھ بھی مت بتائیے، نہیں تو میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ہم نے اس آدمی سے وہ ساری تصویریں واپس لیں اور ہم گھر آ گئے۔
میری بہن کا رویہ اب سب گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ دن رات اماں اور بابا کی دل و جان سے خدمت کرتی تھی۔ میری بہن کا رویہ بدلتا دیکھ کر اماں بابا بھی بہت خوش ہونے لگے تھے۔ اس کو بدلے میں دعائیں دیتے تھے کہ بیٹی اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے۔ ماں باپ کی دعائیں تو ضرور رنگ لے کر آتی ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ میرے شوہر ملک واپس آ گئے اور مجھے گھر لے جانے کے لیے میرے میکے بھی آئے۔ وہ اماں بابا کے لیے بہت سارے تحفے لے کر آئے تھے اور اپنی بہن کے لیے بھی کافی سامان دوسرے ملک سے لائے تھے۔ وہ سامان ان لوگوں کو دے کر مجھے گھر لے گئے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد مجھے بولے کہ میرا ایک دوست ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں اپنے دوست کے سامنے تمہاری بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتا رہتا ہوں، تو اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بھابھی کی کوئی بہن ہے تو میری شادی اس کے ساتھ کروا دو۔ میرے شوہر کی یہ بات سن کر تو مجھے عائزہ کا ہی خیال آیا، اور انہوں نے بولا بھی یہی تھا کہ ان کا دوست میری بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بول دیا کہ آپ اپنے دوست کو عائزہ کے بارے میں بتا دو کہ اس کی عمر تھوڑی زیادہ ہے، اگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے شوہر نے اپنے دوست کے ساتھ بات کی تھی اور اس کو عائزہ کی عمر سے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ عائزہ نے اور اس لڑکے نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ دونوں کی شادی پکی ہو گئی۔ اس لڑکے کی اچھی خاصی نوکری تھی اور وہ اچھا خاصا امیر لڑکا تھا۔ جیسا عائزہ نے ہمیشہ چاہا تھا وہ لڑکا ویسا ہی تھا۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ماں باپ کی دعاؤں کا ہی صلہ تھا۔ عائزہ کی شادی بہت ہی اچھے طریقے سے ہوئی تھی، کیونکہ اس لڑکے نے شادی میں کوئی بھی کسر پیچھے نہیں چھوڑی تھی اور اچھا خاصا انتظام کیا تھا۔ عائزہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اماں بابا کو عائزہ کی شادی کی بہت خوشی ہوئی تھی۔ عائزہ شادی کر کے اپنے سسرال چلی گئی اور وہ وہاں پر بہت خوش تھی۔ جب وہ پہلی بار مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ عائزہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا گھر بھی بہت بڑا اور شاندار بنا ہوا ہے، جیسا وہ ہمیشہ چاہتی تھی ویسا ہی گھر اس کو ملا تھا۔ اور عائزہ میرا بہت ہی شکریہ ادا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم مجھے نہ سمجھاتی اور میرا ساتھ نہ دیتی تو پتہ نہیں وہ بڈھا میرے ساتھ کیا کر چکا ہوتا۔ میں نے عائزہ کو سمجھایا کہ انسان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی دعائیں تو انسان کی قسمت بھی بدل دیتی ہیں۔ تم نے اماں بابا کا کہنا نہیں مانا تھا، اسی لیے تمہیں اتنی بڑی سزا بھگتنی پڑی، اور وہ بڈھا تمہارا فائدہ اٹھاتا رہا۔ اگر تم شروع میں ہی اماں بابا کا کہنا مانتی اور اپنے چچا زاد سے شادی کر لیتی تو شاید تمہاری قسمت میں جو دولت اور سکھ لکھے ہوئے تھے وہ تمہیں ابھی ملے ہیں، وہ تمہیں وہاں پر بھی مل جاتے، پر تمہیں اس وقت سمجھانا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ تم ہماری کوئی بھی بات نہیں سمجھتی تھی۔ عائزہ اپنی ساری غلطیوں پر بہت ہی زیادہ پچھتا رہی تھی۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم ہو تو میری چھوٹی بہن، پر تم نے بڑی بہنوں کی طرح میرا خیال بھی کیا اور بڑی بہنوں کی طرح میری فکر بھی کی اور سمجھایا بھی مجھے بڑی بہنوں کی طرح ہی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گی، جس طرح تم نے میرا اب ساتھ دیا ہے۔ ہمیشہ اسی طرح میرے ساتھ رہنا اور میری غلطیوں پر مجھے سمجھاتی رہنا۔ اس بار میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری کہی ہوئی ہر بات مانوں گی، کیونکہ آج میری زندگی میں جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوا ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے ملا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔